اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد النوع الاول حروف تجر الاسم فقط وتسمى حروفا جارہ۔ آج ہماری بحث نوع اول میں ہے۔ کل یہاں پر 13 نوع کے بارے میں تذکرہ ہوں گے۔ ان میں سے سب سے پہلی نوع جو ہے حروف جارہ کے بارے میں ہے۔ تو کل ہم نے بیان کیا تھا کل عوامل جو ہے 100 ہے، ان میں سے 2 قسمیں بیان کیا تھا، ایک لفظیہ اور ایک معنویہ۔ لفظیہ کو ہم نے تقسیم کیا تھا سماعیہ اور قیاسیہ پر، سماعی 91 اور قیاسی 7، اور اس کے بعد معنویہ 2 تھے، تو کل ٹوٹلی 100 عوامل بن چکے تھے۔ اور عوامل لفظیہ سماعیہ کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ وہاں پر 13 نوع کا تذکرہ ہوگا۔ ان میں سے پہلی جو نوع ہے وہ نوع اول جو ہے حروف جارہ ہے۔ حروف جارہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ فقط بفقط اسم کو جر دیتے ہیں، اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اسم کے لیے جر دیتے ہیں۔ اور یہ کل ٹوٹلی 17 حروف ہے جو انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم تفصیلاً بیان کریں گے۔ ان میں سے سب سے پہلا جو حرف ہے وہ حرف با ہے، اور یہ حرف با ہے، اس کے لیے تقریباً یہاں پر 9 یا اس سے زائد معنی بیان کیے ہیں جو حرف با کے لیے ہیں۔ تو لفظ با جو ہے، حرف با جو ہے، اس کے ہر عربی میں جہاں استعمال ہوں گے، ہر جگہ کے لیے الگ الگ معنی ہوں گے، وہ ایک ہی معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلی چیز جو حرف با جہاں استعمال ہوں گے یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ الصاق کے لیے آتے ہیں۔ الصاق کا معنی ہے ملنا، کسی چیز کا مل جانا۔ اب یہاں الصاق کی 2 قسمیں بیان کرتے ہیں علماء نحویین۔ پہلی قسم یہ ہے کہ الصاق حقیقی، دوسری قسم جو ہے الصاق مجازی۔ الصاق حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس چیز کے اندر 2 چیزیں یعنی آپس میں ایسے ملے ہوئے ہیں کہ اس کا الگ کرنا ممکن نہ ہو، حقیقت میں ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس کو الصاق حقیقی کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پر مثال دیں گے کہ بِهِ داءٌ لِلزَّيْدِ داءٌ، یعنی مثلا اس کے لیے کوئی مرض ہے، یا زید جو ہے بیمار ہے، تو بیماری اور زید ایک ہی حقیقت کا نام بن چکا ہے، یعنی اس کا انفکاک جو ہے ہم نہیں کر سکتے، اس کو کہتے ہیں الصاق حقیقی۔ اور دوسرا جو الصاق ہے وہ الصاق مجازی ہے۔ الصاق مجازی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالکل حقیقت میں ایک چیز دوسری چیز جو ہے نہیں بن چکی ہے، لیکن پہلی والی چیز جو ہے دوسرے والے چیز کے قریب سے مثلا گزر گئی ہے۔ مثلا التصق مروری بمکان یقرب منہ زید، یعنی میرا گزرنا ایسی جگہ سے ہوا جہاں زید کھڑا تھا، یعنی زید اور میں ایک ہی نہیں ہوا بلکہ میں زید کے قریب سے گزر گیا۔ تو یہ جو ہے الصاق مجازی ہے، یعنی اس کو بھی ہم الصاق کہیں گے، لیکن الصاق مجازی ہے، یعنی اس کے قریب سے گزر گیا۔ یہ با کے جو ہے پہلا معنی ہے جو بیان کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے با الصاق کے لیے آتے ہیں، اور اس کے 2 معنی الصاق حقیقی اور الصاق مجازی۔ اور اسی طرح با کا جو ہے دوسرا معنی جو ہے استعانت ہے۔ استعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، جیسے کہ یہاں پر بیان کریں گے کتبت بالقلم، میں نے قلم کے ذریعے سے لکھا۔ تو یہاں پر جو ہے با پہلے بھی ہم نے استعمال کیا بِهِ داءٌ کہہ کر، یہاں پر بھی ہم با کے ذریعے سے ہی استعمال کریں گے، با ہی استعمال کریں گے، لیکن پہلے میں کچھ اور معنی دے رہا تھا، لیکن یہاں پر با جو ہے مدد
اور ساتھ کا معنی دے رہا ہے، یعنی میں نے قلم کے ذریعے سے، قلم کے ساتھ لکھا یا قلم سے لکھا، قلم کی مدد سے لکھا، اس طرح آپ ترجمہ کریں گے۔ یہ با کا دوسرا معنی ہے۔ اسی طرح با کے تیسرے معنی میں سے جو بیان کیا ہے، با جو ہے تعلیل کے لیے آتے ہیں، کسی چیز کی علت کو بیان کرنے کے لیے۔ مثلا کوئی انسان کوئی فعل انجام دیتا ہے تو کوئی پوچھتا ہے بھئی آپ نے یہ کام کیوں کیا، تو آپ کہیں گے اس بنا پر، اس سبب سے، اس لیے میں نے یہ کام کیا، تو یہ تعلیل کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اسی طرح کبھی کبھار با جو ہے مصاحبت کے معنی میں، یعنی ساتھ کے معنی میں بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، یعنی کسی چیز کو ساتھ، یعنی ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ مثلا بیچا، یا میں نے ایک کو دوسرے کے ساتھ لیا، اس طریقے سے معنی دینے کے لیے آتے ہیں، مصاحبت جسے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح با کے معنی میں سے ایک جو ہے تادیہ ہے، یعنی کسی اور چیز کے ذریعے سے میں نے یہ جو ہے کام کیا ہے۔ تادیہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی میں نے اس چیز کے ذریعے سے یہ کام کیا، اس چیز کے ذریعے سے فلان وہ کام ہونے دیا، اس طریقے سے۔ اسی طرح با کے معنی میں سے ایک معنی جو ہے مقابلہ ہے، یعنی میں نے فلان چیز کو اس چیز کے مقابل میں نے خریدا، یا مثلا فلان چیز کو فلان چیز کے بدلے میں نے چینج کیا، یا فلان چیز کو فلان چیز کے بدلے میں اس کو دے دیا، اس طریقے سے جو ہے با مقابلہ کے معنی میں آتے ہیں۔ اسی طرح با جو ہے قسم کے لیے بھی آتے ہیں، یعنی جب قسم کے لیے با آئیں گے تو وہاں پر جو ہے لفظ اللہ کا ہونا ضروری ہے، چونکہ قسم جو ہے اللہ کے اسماء گرامی کے علاوہ کسی اور کے نام کے ساتھ شرعی قسم نہیں ہوتا ہے، تو عربی میں جب بھی با قسم ہو تو ضروری ہے کہ جو جس چیز پر داخل ہو وہ کیا ہونا چاہیے، اسماء جلالہ سبحانہ و تعالیٰ میں سے ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے با کے معنی میں سے ایک جو ہے استعطاف کے لیے آتے ہیں۔ استعطاف کا مطلب ہوتا ہے طلب رحمت، کسی سے رحم کی اپیل کرنا ہو، کسی سے مدد مانگنی ہو، کسی سے الفت محبت کا اظہار کرنا ہو، اس کے لیے بھی با کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح با جو ہے ظرفیت کے معنی میں بھی آتے ہیں، یعنی کسی چیز میں داخل ہے۔ مثلا کوئی بندہ کہتا ہے زید اپنے گاؤں میں ہے، کہیں گے زید بالبلد، لیکن اس کو آپ کہیں گے زید فی البلد کہیں گے، فا یعنی فا کے معنی میں، یعنی ظرفیت کے معنی میں آتے ہیں۔ اسی طرح با جو ہے زائد ہو کر آتا ہے، یعنی با کو کلام میں یا جملے میں یا کلام عربی میں رکھے تو بھی وہی معنی ہوگا، نہ رکھے تو بھی وہی معنی ہوگا، یعنی اس کے آنے اور نہ آنے میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کو بھی جو ہے بائے زائدہ کہا جاتا ہے، یعنی زائد سے مراد یہ ہے کہ اس کا آنا اور نہ آنا اس میں کوئی فرق نہیں ہے، معنی وہی کہ وہی رہے گا، چاہے با آئے اس صورت میں بھی اور نہ آنے کی صورت میں بھی وہی معنی رہیں گے، تو اس کو بائے زائدہ کہیں گے۔ ہم پہلے انشاءاللہ اس کی تطبیق کریں گے، پھر اس کے بعد لام حروف جارہ میں سے اس کی اقسام اور اس کے معنی کو ذکر کریں گے۔ النوع الاول، پہلی نوع، حروف، ان حروف کے بارے میں ہم تذکرہ کریں گے جس کی صفت یہ ہے تجر الاسم، جو اسم کو جر دیتے ہیں فقط، یعنی فقط سے مراد البتہ ہے، یعنی فقط بفقط اسم کو جر دیتے ہیں، تو مطلب یہ ہوگا یہ حروف جارہ اسم میں داخل ہوگا، اسم پر داخل ہوگا اور اس کے لیے جر دیں گے۔ وَتُسَمَّى حروفاً جارتاً، اور جو حروف اسم پر داخل ہو کر حروف کو مجرور کر رہا ہو اس کا ہم نام رکھیں گے حروف جارہ کہہ کر۔ وَتُسَمَّى، نام رکھا جاتا ہے، نام دیا جاتا ہے حروفاً جارتاً، حروف جارہ کہہ کر۔ وَهِيَ، یہ حروف جارہ 17 حرفاً، کل 17 حروف ہے، یعنی کل 17 حروف ہے حروف جارہ۔ ان میں سے سب سے پہلا جو حرف ہے وہ الباء ہے، حرف باء ہے، اور با کے لیے ہم نے کہا کہ اس کے چند معنی ہے، بہت سارے معنی ہے، ان میں سے چند کا تذکرہ اسی شرح میات عامل میں کیا جائے گا۔ ان میں سے سب سے پہلا جو معنی ہے با کا وہ ہے للالصاق،
इल्साक के लिए आते हैं। इल्साक की तारीफ़ क्या है, इल्साक किसे कहते हैं, तो कहते हैं वह हुआ, यानी ये इल्साक वह हुआ की ज़मीर जो है इल्साक की तरफ है। यानी इल्साक इत्तिसालु शै बिशै, एक चीज़ को दूसरे चीज़ के साथ मिलाना, मिलना, इसको इल्साक कहा जाता है। यानी एक चीज़ का दूसरे के साथ मिलने को इल्साक कहते हैं। इम्मा हकीकतन, ये एक चीज़ का दूसरे के साथ मिलना कभी कभार बिल हकीका होते हैं। नहू, जैसे कि मिसाल के तौर पर बिही दाउन, उसके लिए यानी वो बीमार है, यानी बिही उसके लिए दाउन बीमारी है, यानी उसके लिए बीमारी है या वो बीमार है, ये उसका उर्दू तर्जुमा होगा। तो बिही दाउन में बा हरफे जर है, तो यहाँ पर जो है दाउन, बिही दाउन, ये बा माना दे रहा है कि ये बीमारी जो है उसके साथ मिला हुआ है, आदमी के साथ या ज़ैद के साथ या अमर के साथ जो बीमारी है वो उसके साथ बिल्कुल मिला हुआ है, हम उसको अलग नहीं कर सकते। ये एक बात हो गई जो कि इल्साक़ हक़ीक़ी से ताबिर किया गया। व इम्मा, या जो है बा के मानी में से जो इल्साक़ है, और इल्साक़ के दो मानी बयान के हक़ीक़ी और दूसरा जो है मजाज़न, इल्साक़ मजाज़ी होता है। नहू, मिसाल के तौर पर मररतु बिज़ैदिन, मैं ज़ैद से गुज़रा, यहाँ पर जो है ज़ैद से गुज़रने के माना में है, तो यहाँ बाए मजाज़ी, बा इल्साक़ मजाज़ी का माना दे रहा है। यानी ऐ, यानी हरफ तफसीर है, यानी जब भी अरबी में हरफ ऐ आ जाए तो ये तफसीर होती है, यानी पहले वाले कलाम की वो तफसीर कर रहा होता है। ऐ इल्तसक़ा मुरूरी बिमकानिन यक़्रुबु मिन्हु ज़ैद, मेरा गुज़रना उस जगह से हुआ जहाँ ज़ैद मेरे करीब थे, यानी मेरा गुज़रना ज़ैद के रास्ते से हुआ, यानी वो मेरे बिल्कुल करीब थे जहाँ से मैं गुज़र रहा था। तो यहाँ पर वो भी इल्साक़ है, ज़ैद और अमर के दरमियान जो हालत मुरूर में जो है एक दूसरे के साथ जो है मिलना है, लेकिन वो मिलना हकीकतन नहीं है बल्कि करीब होकर गुज़रा, यानी उसके साथ से गुज़र गए, तो ये इल्साक़ मजाज़ी कहा जाता है इसको। वलिल इस्तिआनती, इसी तरह बा के मानी में से एक माना जो है इस्तिआनत है। नहू, मिसाल के तौर पर कतबतु बिलकलमी, मैंने कलम के ज़रिए से लिखा, कलम के साथ लिखा या कलम की मदद से लिखा, तो ये कतबतु बिलकलम में बा जो है इस्तिआनत के मानी में है। यानी कतबतु बिलकलमी यानी मअल कलमी, आप यूँ भी कह सकते हैं, या मसलन कतबतु बिलकलमी यानी बिइस्तिआनतिल कलमी, आप यूँ कह सकते हैं। ये बा के मानी में से एक है। और इसी तरह वक़त तकूना लित्तालील, कभी कभार जो है बा इल्लत को बयान करने के लिए आते हैं, यानी तालील करते हैं किसी चीज़ के इल्लत को बयान करने के लिए। नहू क़ौलिही ताला, अल्लाह ताला का कौल है, फरमान है अज़्ज़ा वजल का, इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिखाज़िकुमुल इजला, इन्नकुम ज़लमतुम, यकीनन तुम लोगों ने जुल्म किया है, किन पर, किन लोगों पर, अनफुसकुम, तुम अपने नफ्सों पर जुल्म किया है। क्यों? बित्तिखाज़िकुमुल इजला, चूँकि तुमने अपने माबूद को गौसाला बना दिया, यानी माबूद वहदहुला शरीक होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एक गौसाले को अपना माबूद बना लिया, खुदा बना लिया। ये बनी इसराइल के बारे में ज़िक्र है जो कि सूरह बकरा में मौजूद है। तो इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम, यानी तुम अपने नफ्सों पर ज़ालिम है। क्यों ज़ालिम है, वजह क्या है, तालील क्या है, बा बयान कर रहा है। बित्तिखाज़िकुमुल इजला, चूँकि तुम लोगों ने एक गौसाले को अपना परवरदिगार माना है। तो यहाँ पर जो है आप यूँ कहेंगे बा के मानी देते हुए, इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम लित्तिखाज़िकुमुल इजला, बा जो है यहाँ पर इल्लत को बयान कर रहा है। बित्तिखाज़िकुमुल इजला, यानी तुम ज़ालिम होने का जो तुम्हारे नफ्सों पर जो जुल्म हुआ है, इसका सबब, इसकी जो हकीकत है वो इस वजह से तुमने गौसाले को अल्लाह बनाया। ये एक माना जो कि इस्तिआनत के लिए था। वलिल मुसाहबती, इसी तरह बा जो है मुसाहबत के लिए भी आते हैं। मसलन नहू इश्तरैतुल फरसा बिसरजही, मैंने घोड़े को ख़रीदा, बिसरजही
یعنی اس کی زین کے ساتھ میں نے گھوڑے کو خرید لیا. تو یہاں پر اشتریت الفرس مع سرجہ، یعنی گھوڑے کو بھی خریدا اور اس کے ساتھ ساتھ کیا خریدا، اس زین کو بھی. جو زین جو ہے گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے جو استعمال کرتے ہیں جو چیز، اس کو زین کہا جاتا ہے، اس کو بھی ساتھ خرید لیا. وللتعدیتی، اسی طرح با کے معنی میں سے ایک معنی جو ہے تعدیت کے لیے ہے، متعدی ہونے کے لیے، کسی چیز کو، ایک چیز کا دوسرے چیز پر گزر کر پہنچنا، یعنی ایک چیز متعدی ہونا، یعنی ایک چیز کا دوسرے جگہ پر پہنچنا، پھیلنا کسی چیز کا، اس معنی میں آتا ہے تعدیت کا. نحو قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے کہ قرآن مجید میں موجود ہے، ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے ان کے نور کو اجل کر دیا، ختم کر دیا. یعنی یہاں پر آپ یوں کہیں گے ذہب اللہ بنورہم، بنورہم سے مراد یعنی یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو اجل کر دیا، ختم کر دیا. تو یہاں پر جو ہے نور کا ختم کرنا اللہ کی طرف سے ہوا، یہاں تک کہ ان بندوں کو بھی شامل کر دیا. تو یہ تعدیت ہے، ان سے نور کو ختم کر دیا. تعدیت یعنی بنورہم یعنی مخلوقات سے، یا جو کافرین ہے، منافقین ہے، ان سے. تو یہاں پر جو ہے ذہب اللہ بنورہم، یہاں پر باب آئے تعدیت کے معنی میں ہے. بنورہم میں ہماری شاید مثال ہے. اسی طرح ونحو دوسری مثال، ذہبت بزید، میں گیا بزید، زید کے لیے. یعنی آپ اس کو ترجمہ یوں کریں گے، اے اذہبتہ، زید کو جو جانے دیا ہے وہ میں نے جانے دیا. یعنی اذہبتہ بزید، اذہبتہ میں نے جانے دیا ہے زید کو. تو خود اپنے حساب سے چلا جاتا تو یہ لازم بن جاتا، یعنی وہ فعل لازم ہوتا ہے. لیکن جب کوئی اور اس کو جانے دے رہا ہے تو اذہبتہ، یہاں پر جو ہے اذہبہ میں الف جو ہے حروف متعدی کی علامات میں سے ہیں، جو کہ انشاءاللہ صرف میر میں آئیں گے اور پڑھیں گے، وہاں پر اس کی تفصیلات موجود ہے. تو یہاں پر شاید مثال یہ کہ ذہبت بزیدین، یہاں پر با جو ہے تعدیت کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اسی طرح جو ہے با آتے ہیں وللمقابلتی، مقابلہ کے لیے. یہ اس میں باب مفعلہ کا صیغہ ہے، یعنی مقابلہ دو چیزوں کے درمیان. مقابلتی، جس طرح ہم مباحثہ پڑھتے ہیں، مباحثہ عام طور پر غلط پڑھا جاتا ہے، اس مباحثہ صحیح، اسی طرح یہاں پر مقابلہ صحیح، مقابلہ صحیح نہیں ہے. با کے معنی میں سے ایک معنی جو ہے مقابلہ کے لیے ہے. نحو مثال کے طور پر اشتریت العبد بالفرسی، میں نے غلام کو خریدا گھوڑے کے مقابل میں، گھوڑے کے بدلے میں. یعنی اشتریت میں نے خریدا العبد غلام کو بالفرسی گھوڑے کے بدلے میں. تو یہاں پر بدلے میں جو لفظ آ رہا ہے وہ با دے رہا ہے، چونکہ یہ مقابلہ ہے. یعنی میں نے عبد کو دے کر فرس کو خرید لیا ہے. تو یہاں پر جو ہے اشتریت العبد بالفرس. اسی طرح با جو ہے وللقسمی، با قسم کے لیے بھی آتے ہیں. نحو مثال کے طور پر باللہ لأفعلن کذا، یہ با یہاں پر کیا ہے، قسمیہ ہے. یعنی اگر کوئی قسم کھانا چاہتے ہو کہ میں فلاں کام ضرور کرنا ہے تو اس کے لیے یہ جملہ آپ بول سکتے ہیں، باللہ لأفعلن کذا، اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا. تو یہ جو ہے اس کا ترجمہ ہوگا. یعنی باللہ میں جو با ہے یہ با حرف جر ہے اور یہ قسم کے لیے استعمال ہوا ہے. جب یہ لفظ جلالہ کے ساتھ آتے تو یہ قسم پر دلالت کریں گے. لأفعلن کذا، یقیناً میں ایسا کر کے رہوں گا، اس طرح. اسی طرح جو ہے با آتے ہیں وللاستعطاف، استعطاف کے لیے، عطف، رحمت، لطف کے معنی میں بھی آتے ہیں. نحو مثال کے طور پر ارحم بزید، زید پر رحم کرے. تو یہاں پر جو ہے با جو ہے استعطاف کے لیے آتے ہیں، چونکہ یہاں پہلے جملے میں لفظ امر جو ہے ارحم استعمال ہوا ہے، تو زید کے لیے رحم کرے، تو یہاں استعطاف، لطف، محبت، شفقت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے با. اسی طرح با استعمال ہوتا ہے وللظرفیتی، ظرفیت کے لیے بھی با استعمال ہوتے ہیں. نحو زید بالبلد، زید گاؤں میں ہے. تو بلد جو ہے یہاں پر گاؤں کو کہتے ہیں، تو یہ اس میں مکان ہے. اب
جو ہے بالبلد کہیں گے تو آپ اس کا ترجمہ یوں کہیں گے زیدن فی البلدی، یعنی اصل میں اس کا ترجمہ یوں گا زیدن فی البلد، یعنی زید اپنے گاؤں میں ہے۔ تو یہاں پر جو ہے با بمعنی کیا ہے؟ ظرفیت ہے۔ وللزیادتی، اسی طرح جو ہے با جو ہے زائد کے معنی میں بھی آتے ہیں، زیادہ ہو کر، زائد ہو کر بھی آتے ہیں۔ نحو قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ، اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے ہلاکت میں مت ڈالے۔ لا تلقوا، مت ڈالے، بایدیکم، اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے، الی التہلکہ، ہلاکت میں مت ڈالے۔ تو یہاں پر جو ہے با بمعنی زائد ہے، چاہے با یہاں پر آئے بایدیکم میں با آئے اور نہ آئے، دونوں صورت میں وہی کے وہی معنی رہے گا۔ اس کے آنے کا اور با کے آنے کا اور با کے نہ آنے کا کوئی فرق یہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو ہے با زائد کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہ تھے کل معنی جو کہ حروف جارہ میں سے پہلا جو ہے با تھا۔ اب اس کے جو ہے معنی اور اس کی جو ہے مثالیں مفصل طریقے سے ہم نے پڑھ لیا، ختم ہو گیا۔ یہ تھے سارے حرف با کے معنی اور اس کی مثالیں۔ اسی طرح آگے ہیں واللام للاختصاص۔ اب حروف جارہ میں سے جو یہاں پر بیان ہو رہے ہیں وہ ہے ان میں سے دوسرا حرف لام ہے۔ لام بھی اسم پر داخل ہوں گے اور اپنے جس اسم پر وہ داخل ہوں گے اس کو مجرور قرار دیں گے۔ ان میں سے ایک لام ہے حرف جر میں سے، اس کے بھی چند معنی ہے جس کو ہم مثال کے ذریعے سے انشاءاللہ ان سب کو ہم بیان کریں گے۔ واللام، لام ہے للاختصاص، سب سے پہلا معنی اس کا یہ ہے کہ وہ اختصاص کے لاتے ہیں، کسی چیز کو کسی کے ساتھ مختص کرنا ہو تو وہ لام کے ذریعے سے آپ کر سکتے ہیں۔ نحو، جیسے کہ الجل للفرس، یہ زین گھوڑے کے لیے ہے، یعنی اگر آپ لام کے ذریعے سے تعبیر کریں گے کہ یہ زین جو ہے گھوڑے کے لیے ہے، الجل للفرس، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو ہے زین مختص ہے، یعنی فقط اسی فرس کے لیے مختص ہے، کوئی اور فرس اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اس کے معنی میں یعنی کسی چیز کو کسی کے لیے مختص کرنا ہو تو آپ لام کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، جو کہ لام کے پہلے معنی میں سے شمار کیا گیا ہے۔ اسی طرح لام کے دوسرا جو معنی ہے وہ للزیادہ، لام زائد ہو کر بھی آتے ہیں۔ اب جب لام زائد ہو کر آتا ہے تو وہی جس طرح ہم نے ابھی بیان کیا کہ با جب زائد ہو کر آتا تھا، جیسے وہاں پر ہم نے مثال بیان کیے لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ میں با جو ہے زائد تھے، وہاں پر آئے تو بھی وہی معنی تھا، نہ آئے تو بھی وہی معنی تھا، یہاں پر بھی ایسا ہی ہوگا، یعنی ردف لکم، نحو ردف لکم۔ اب ردف لکم میں لام کو رکھے تب بھی وہی معنی ہے، لام کو نہ رکھے تب بھی وہی معنی ہے، فرق نہیں ہے، ردفکم بولے یا ای ردفکم، یعنی ردف لکم ای ردفکم، چاہے آپ ردفکم بولے یا ردف لکم بولے، چونکہ اس کا معنی یہ ہوگا ردف لکم یعنی ردفکم، انہوں نے لائن بنا لی ہے۔ ردیف کہتے ہیں لائن بنانے کو، کوئی چیز اسی طرح جو ہے تسبیح کے دانے کو بھی ردیف کہتے ہیں، یعنی بالکل مسلسل اور بالکل لائن میں ہے، اس لیے اس کو ردیف کہا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز لائن میں مساوی طور پر موجود ہو اس کو ردیف کہتے ہیں۔ ردیفکم، تمہارے لیے ردیف ہے، یعنی برابر ہے، لائن میں لگی ہوئی ہے چیزیں، اس طریقے سے۔ تو یہاں پر لام جو ہے لام زائد ہے، یہاں پر لام آئے تو بھی وہی معنی ہے، نہ آئے تو بھی وہی معنی ہے، اس میں کوئی فرق موجود نہیں ہے۔ وللتعلیل، اور لام کے تیسرے معنی میں سے ایک معنی یہ ہے کہ لام بھی علت کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، جس طرح با تعلیلیہ ہوتے تھے، یہاں پر لام بھی تعلیل کے معنی پر آتے ہیں، علت کو بیان کرنے کے لیے کسی چیز کی۔ جیسے نحو، مثال کے طور پر جئتک لاکرامک، جئتو میں آیا ہوں، کا آپ کے پاس، لاکرامک کیوں آئے؟ تاکہ آپ کا احترام کرے، اکرام کرے، اس لیے میں آیا ہوں۔ تو یہاں پر جو ہے میرا آپ کے پاس آنا آپ کے احترام کے لیے ہے،
تو یہاں پر لی اکرامکا یعنی تعلیل ہے جئتکا کے لیے، یعنی اس کا آنا احترام ہے زید کے لیے مثلا، تو یہاں پر لام تعلیل علت بیان کر رہا ہے آنے کی۔ اسی طرح لام کے چوتھے معنی میں سے ایک معنی جو ہے لام وللقسمی، قسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جس طرح با قسمیہ ہوتا تھا اسی طرح لام قسم کے لیے بھی آتے ہیں۔ نحو مثال کے طور پر للہ لا یؤخر الاجل، اللہ کے لیے ہیں لا یؤخر الاجل، اس کی ذمہ داری ہے کہ جب کوئی انسان کی ڈیٹ ختم ہو جاتی ہے، یعنی اس کے لیے موت کا وقت قریب ہوتا ہے، تو ایک سیکنڈ بھی اس کو مہلت نہ دینا، چونکہ جو وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو خلق کرنے کے بعد اس کو دیا ہوا ہے، اس ایک سیکنڈ، اس سے بھی ایک سیکنڈ آگے کا تاخیر نہ کرنا، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ تو یہاں پر کہیں گے للہ لا یؤخر الاجل، اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کی اجل مدت کو تاخیر نہ کرے، جو مدت آپ کو دی ہے وہی مدت پہ رکھے۔ تو یہاں پر جو ہے للہ میں لام جو ہے قسم کے لیے، للہ پروردگار کے لیے، قسم ہے اس ذات کے لیے کہ جو لا یؤخر الاجل، کسی کی موت جب واقع ہوتی ہے تو اس میں تاخیر نہیں کرتے، فوراً اس کی جان نکال لیتی ہے۔ تو یہاں پر للہ میں لام قسمیہ ہے۔ اسی طرح پانچواں معنی جو ہے لام کے جو ہے وللمعاقبہ، لام جو ہے عقاب کے معنی میں بھی آتے ہیں۔ نحو مثال کے طور پر لازم الشر للشقاوتی، ہم نے اس کو پکڑ لیا اس کی برائی کی وجہ سے، برا انسان کو ہم نے پکڑ لیا للشقاوتی، برائی کی وجہ سے، شقاوت ہونے کی وجہ سے، شقی ہونے کی وجہ سے، یعنی اس کے اندر جو ہے محبت الفت ختم ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو پکڑ لیا، اس معنی میں آتا ہے شقاوت، یعنی کوئی بھی بے رحمی کو کہا جاتا ہے۔ تو انسان جب شر بن جاتا ہے تو ہم جو کہتے ہیں کہ مثلا وہ بے رحم ہوتا ہے، تو ہم نے اس شر انسان کو، اس شریر انسان کو، اس انسان کو، ملزم کو ہم نے اس لیے پکڑا چونکہ وہ شقاوت میں آگے نکل چکے تھے، بے رحمی میں آگے نکل چکے تھے۔ تو یہاں پر لام جو ہے عاقبت کے معنی میں آتے ہیں، یعنی برے انسان کو ہم نے پکڑا تاکہ عقاب دینے کے لیے۔ تو یہ جو ہے للشقاوہ لام جو ہے معاقبت کے لیے استعمال ہوا، عقاب کے لیے۔ تو یہ حروف جارہ میں سے دوسرا جو ہے حرف جو کہ لام تھا وہ ختم ہو گیا۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔